اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی آیت خداوند کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دیکھو زنا کے پاس مت بھٹکنا، کیونکہ بے شک یہ بڑی برائی اور بے حیائی کا کام ہے۔ تو ہم اسی حوالے سے اسی بات پر آج سبق دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے، جس راستے پہ انسان چل پڑا ہے، آیا یہ راستہ ٹھیک ہے یا غلط؟ قرآن کریم میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس مت بھٹکنا، اور یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور پھر جو زانی ہے اس دنیا میں یہ کام کرتے رہے، زنا کرتے رہے، اور پھر ان کے لیے خداوند کریم نے دوزخ میں ایک وادی بنائی ہے، اور اس وادی کا نام ہے السامہ۔ اور اس السامہ وادی میں فقط وہ لوگ جائیں گے جو زانی ہوں گے، اور ان کی خوراک کیا ہوگی اور وہاں عذاب کیا ہوگا؟ یعنی السامہ وادی میں ہمیشہ کے لیے ان کے بدن سے پیپ اور خون چلتا رہے گا اور وہ نہیں رکے گا۔ جب معاشر کے دن وہ لوگ اٹھیں گے تو ان کے بدن سے ایسی بدبو آئے گی کہ معاشر کے دن لوگ پوچھیں گے یہ کیسی بدبو ہے، اور ان کی سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سے آدمی ہیں، کن کی بدبو ہے؟ تو وہ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں، زناکار ہیں، جو دنیا میں زنا کرتے تھے، مگر اب ان کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جب دنیا چھوڑی تو انہوں نے توبہ نہیں کی، یعنی توبہ کے بغیر یہ دنیا سے چلے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کے 6 نتائج نکلتے ہیں، 3 نتائج دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زنا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آبرو جاتی رہتی ہے اور رزق گھٹ جاتا ہے، موت قریب آ جاتی ہے۔ آخرت میں اس کا اثر کیا ہوگا کہ خدا سخت ناخوش ہوگا، حساب کتاب میں سختی ہوگی، اور پھر امام نے فرمایا جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کا خدا نے دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ حساب لینا ہے اور لے رہا ہے، ہمیں اس کی بھنک بھی نہیں پڑتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا، بس ایسے لکھا ہوا ہے۔ یہ بالکل بات غلط ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہوتا مقدر میں، تقدیر میں، یا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، جو ہمیں ملنا تھا مل گیا، نہیں۔ یعنی انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی زندگی لمبی ہوتی ہے تو اس کی نیکیاں بھی اتنی ہوتی ہیں کہ اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ جس کی عمر کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، اس کا کیا مقصد اور کس حوالے سے گھٹ جاتی ہے؟ یعنی زندگی میں ایسے گناہ آ جاتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک زنا ہے، جس کے کرنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے اور موت قریب آ جاتی ہے۔ اور دوسرا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق بھی گھٹ جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی انسان دولت کمائے اور پھر وہ دولت انسان کے کام بھی نہیں آتی، اور انسان دولت کے پیچھے بھاگتا بھاگتا آخر موت کو جا ملتا ہے، لیکن اس کی جو خواہش ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا میں خدا کا عذاب ہے انسان پر کہ انسان دولت کو یعنی اتنا دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں تو اکثر بیشتر ایک مثال بھی پیش کرتا ہوں کہ انسان دولت کے چکر میں اپنی زندگی گنوا بیٹھتا ہے، اپنی صحت گنوا بیٹھتا ہے، اور صحت کو واپس بلاتے بلاتے انسان اپنی دولت بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ یعنی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جاتا ہے، تو نہ اس کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے نہ اس کے ہاتھ میں صحت ہوتی ہے، یعنی دونوں چیزوں سے محروم ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ انسان دولت اتنی کمائے کہ جتنا انسان اس پہ
عمل کر سکے اور خدا کے واجبات جو ہیں انہیں پورا کر سکے. تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 عذاب آخرت میں بھی ہیں، یہ نہیں کہ دنیا میں ہیں اور بس آخرت میں کچھ نہیں، دنیا میں بھی ہیں کہ انسان خدا انسان پر، اس شخص پر جس نے یہ کام کیا اس سے ناخوش ہوگا اور اس کے ساتھ ملائکہ سختی سے پیش آئیں گے اور لوگوں کے سامنے وہ رسوا ہوگا. دیکھیے جب معاشر کے دن انسان اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا، تو لوگ پوچھیں گے ملائکہ سے کہ یہ اتنی گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ملائکہ بولیں گے یہ ان لوگوں کی بدبو ہے، یہ وہ گروہ آ رہا ہے جو زانی تھے، دنیا میں زناکار تھے، ایسے کام کرتے تھے، اب وہ قبر سے باہر آئے ہیں اور معاشر میں آئے ہیں. تو دیکھیے جب وہ معاشر میں آئیں گے تو ان کے بدن سے اتنی بدبو آئے گی اور وہ پوچھنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے. جو لوگ میدان معاشر میں ہوں گے تو ملائکہ انہیں کہیں گے اور پھر فوراً ہی حکم ہوگا کہ جلدی سے انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ، اور انہیں ملائکہ جہنم میں لے جائیں گے. دیکھیے اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے اور اس عقل سے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں مختصر زندگی دی ہے اور اس مختصر زندگی میں تم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اس محنت کا صلہ میں تجھے آخرت میں دوں گا، نہ کہ اس دنیا میں دوں گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو خدا نے آخرت کا وعدہ کیا ہے ہم یہی دنیا میں ہی اسے تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ یہاں مل جائے. دیکھیے خدا نے سکون کو آخرت میں رکھا، یعنی جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا. کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر ایک کوٹھی بنا لیں، ہم اگر ایک گاڑی خرید کر لیں تو ہمارا سکون برقرار ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا نے جس چیز کو جنت میں رکھا ہے ہم اسے یہاں تلاش نہیں کر سکتے، یعنی وہ خدا کا وعدہ ہے. یہاں خدا نے کہا تمہارے لیے دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، دنیا تکلیفوں کا گھر ہے، دنیا مصائب کا گھر ہے. مومن کے لیے دنیا ایسے ہے جیسے قید خانہ ہے، اور موت شاہد سے بھی زیادہ شیریں ہے جو مومن ہے. اور پھر دنیا سے جو انسان دل لگا بیٹھے اور کہے کہ میں نے سب کچھ دنیا میں بھی حاصل کرنا ہے، اور دنیا میں زنا بھی کرے اور گناہ بھی کرے، شراب بھی استعمال کرے اور جوا بھی کھیلے، سب گناہ دنیا میں کرے، لیکن اس کا آخرت میں کیا عذاب ہوگا؟ یعنی آخرت میں انسان رسوا ہوگا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی غریب سے غریب تر انسان تلاش کرنا ہو تو اسے تلاش کرو کہ جس کی نیکیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ ہیں. اور دنیا آخرت کا امیر ترین وہ انسان ہے جس کے گناہ کم ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ آخرت کا امیر ترین انسان ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے جو ہمیں آخرت سے رسوا کر رہا ہے. اور اگر انسان کی عقل ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے 2 راستے بنائے ہیں، ایک راستے پہ جنت ہے، ایک پہ جہنم ہے. عقل والا انسان تو جنت کے راستے پہ چلے گا اور جہنم کے راستے کو چھوڑ دے گا، کیونکہ خدا نے زندگی بھی مختصر دی ہے. اس مختصر زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس مختصر زندگی میں نیک اعمال بجا لانے چاہیے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے، امام زمانہ کے سامنے آنے کے لائق بھی ہوں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو پھر آخرت میں جو انسان پر عذاب آئے گا، انسان پر سختی ہوگی، یعنی انسان کے جسم پر سانپ بچھو یہ جو آئیں گے، تو پھر انسان میدان معاشر میں جب آئے گا وہاں بھی رسوا ہوگا، قبر میں بھی، اور انسان کو اپنی ایک سانس پر بھی اعتبار نہیں کہ میری یہ سانس دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو پھر خدا را اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے اور یہ لوگوں کو بھی بتائیے کہ اس کا کتنا گناہ ہے، اور جس چیز کو خدا نے تم پر حلال قرار دیا ہے تم بھی اسی چیز کی طرف دوڑو، اور جس چیز کو خدا نے تمہیں اور ہمیں ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. دعا ہے کہ خداوند کریم تمہیں ہمیں
گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فسیعلم الذین